السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج یوم خواتین کربلا کے عنوان سے یہ مجلس 2010 میں قائم کی گئی تھی۔ اس مجلس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اس کے لیے مختصر سا تعارف کرانا بہت ضروری ہے۔ جبکہ ہمارے نوجوانوں کو اس گوشے پر ضرور نظر گئی ہوگی کہ یوم زینب صلوات سلامہ کی مجلس کو 50 سال ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اس یوم خواتین کربلا کی مجلس کی کیا ضرورت محسوس کی گئی۔ شہزادی زینب صلوات سلامہ کے ساتھ میں جو خواتین کربلا کے میدان میں موجود تھیں وہ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت میں مدینے سے کربلا تک ساتھ ساتھ رہیں۔ تاریخ میں ان خواتین کا ذکر مستقل طور سے ملتا ہے جن کی گودیں خالی ہوئیں، جن کے سہاگ اجڑے، بھوکی پیاسی اسیر ہوئیں، لیکن تاریخ اسلام میں کہیں سے یہ نہیں ملتا ہے کہ ان کے ماتھے پر شکن آئی ہو یا ان کے زبان پر کوئی شکوہ ظاہر ہوا ہو۔ شہزادی زینب صلوات سلامہ، میں تو یہ جانتا ہوں کہ ان کی یہ عطا کردہ ہے جو میں نے یوم خواتین کربلا کی بنیاد رکھی، کیونکہ اہل بیت کسی کا احسان نہیں لیتے ہیں۔ اہل بیت ہر اس شخص کو اس کا کہیں اس سے زیادہ بدل دیتے ہیں۔ شہزادی کو یہ منظور نہیں ہوا کہ ہموں کا ذکر تو محرم میں اور محرم کے بعد بھی رہتا ہے، لیکن جن لوگوں نے میرے بھائی کی محبت میں قربانی دی ان کی یاد بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے میری عقیدت کے مطابق انہوں نے مجھے یہ صلاحیت دی اور مجھے یہ حکم دیا کہ تم ان خواتین کی یاد میں یہ پروگرام کو جنہوں نے کربلا کے میدان میں ان کے ساتھ بھوکی پیاسی اسیر ہوئی۔ جب ایام اعزاء میں عزاداری اور فرش اعزاء بچھانے والوں کو جنت ملتی ہے تو ان خواتین کا بھی حق بنتا ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں شہادت اپنے بچوں کی اور اپنے سہاگ کی شہادت دی۔ یہ پروگرام اسی لحاظ سے یوم خواتین کربلا کے عنوان سے 2010 میں منعقد کیا گیا اور 2016 میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد میں 24 تابوتوں کی زیارت بھی جلوس عماری کے ساتھ کرائی گئی، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 58 بچے مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں چلے تھے، لیکن شہادت امام حسین کے بعد 34 بچے بچے تھے۔ کچھ تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئے تھے، کچھ خیام حسینی میں آگ لگنے سے جل گئے تھے، کچھ راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ 24 بچے نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی یاد میں 2016 میں نے جلوس عماری کے ساتھ میں اس 24 تابوتوں کی زیارت بھی مومنین کو کرائی تھی۔ ان مختصر سے تعارف کے بعد میں مجلس کا آغاز قاری معصوم مہدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں اور ممبر پر تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الحرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد میں عباس سگمو سے گزارش کروں کہ آمیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. ہر دور کے انسان پر گھر کو لٹا کے دین خدا کو بچا لیا، گھر کو لٹا کے دین خدا کو بچا لیا، ہر دور کے انسان پر احسان کر دیا، ہر دور کے انسان پر احسان کر دیا، شام غریبہ شکر کا سجدہ ہے وہ کیا، شام غریبہ شکر کا سجدہ ہے وہ کیا، مخلوق کو خالق کا جس نے پتہ دیا۔
تھا لب زینب پانوہا، بیڑیاں پیروں میں ہیں، کیا چلے سجاد رستا، بیڑیاں پیروں میں ہیں، بولے عابد میں، بولے عابد دفن میں کیسے کروں، کیوں کر کروں، بے کفن بابا کا لاشا، بیڑیاں پیروں میں ہیں، دو قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں، عابد کیا کرے، زور ہے تشنا لبی کا، بیڑیاں پیروں میں ہیں، سید سجاد کو زینب سہارا دیجئے، جلتی رہتی گرم صحرا، بیڑیاں پیروں میں ہیں، سید سجاد کہتے تھے بچائیں کس طرح، جلتا ہے اصغر کا جھولا، بیڑیاں پیروں میں ہیں، تھا لب زینب پانوہا، بیڑیاں پیروں میں ہیں۔ میں رضا حیدر صاحب سے گزارش کروں کہ آویں اور نذران قدرت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بواز بلند نعرے شہزادی کی جان میں 4 مصرے پیش ہیں، سماعت فرمائیں۔ ظلم جائے گا اب کہاں زینب، ظلم جائے گا اب کہاں زینب، تو نے سب کر دیا آیا زینب، آ کے دربار شام میں تو نے خوب اڑائے ہیں دھجیاں زینب، خوب اڑائے ہیں دھجیاں زینب۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ محمد و آل محمد۔
میں آ جاؤں ہیں آفتاب شریعت آگے جناب مولانا کربی جواد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور وقت میں مجلس کے میں تاخیر بھی ہو چکی ہے، اس کے شعراء سے معذرت کے ساتھ میں گزارش کروں آفتاب شریعت مولانا کربی جواد صاحب قبلہ سے کہ ممبر پر تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، صلوات بھیجے بر محمد۔ کیونکہ ماشاءاللہ مسلسل مجالس سے اس کی وجہ سے مجھے حاضری میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اور بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر بات کرنا ہے، اور وہ ہے کہ اسلام میں جو خواتین کا مرتبہ ہے، خاص طور سے جو قربانیاں خواتین نے پیش کی ہیں اسلام کے لیے، خاص طور سے بیدار کربلا میں جو قربانیاں پیش کی ہیں اسی کے اوپر ہلکی سی روشنی ڈالنا ہے۔ اور یہ قربانیوں کی ابتدا ہوئی ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا کہ جن کا مرتبہ اتنا بلند کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے۔ عام طور سے جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شہزادی خاتون جنت ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن یہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے اور یہ لٹرل اور لفظی ٹرانسلیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تو معاملہ فیوچر ٹینس کا ہو جائے گا، معاملہ مستقبل کا ہوگا، کیونکہ ابھی سبھی جانتے ہیں کہ ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی جو بھی جنت ہے بھی تو برزخی ہے، جہنم ہے بھی تو برزخی ہے، اصل جنت و جہنم کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ کب ہوگا؟ کہ جب حشر و نشر ہو جائے گا، جب قیامت ہو جائے گی، جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اس وقت جو جنت کے لائق ہوں گے وہ جنت بھیجے جائیں گے، جو جہنم کے لائق ہوں گے وہ جہنم بھیجے جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ مانیں کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تشریف لے ارے آتا تو اگر یہ ترجمہ ہو اور یہ ٹرانسلیشن ہو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو معاملہ فیوچر ٹینس میں ہو جائے گا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جب جنت میں خواتین جائیں گی تو تبھی تو سرداری ہوگی، تو اس کا مطلب معاملہ فیوچر ٹینس کا ہو جائے گا۔ لیکن رسول کیا فرما رہے ہیں کہ سردار ہیں۔ تو یہ سردار ہیں کیوں کہا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں سردار ہوں گی، یعنی فیوچر ٹینس ہونا چاہیے تھا، لیکن رسول نے یہ تھوڑی فرمایا، کہا سردار ہیں۔ تو اگر صحیح ٹرانسلیشن ہو جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہیں کیوں کہا، کیونکہ صحیح ٹرانسلیشن اس کا یہ ہے کہ جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے، جنت کی اہل عورتوں کی سردار ہے، یعنی اسی دنیا ہی میں
جو جنت جانے کی اہل عورتیں ہیں ان کی سردار اسی دنیا میں ہیں. یعنی سرداری جنت سے شروع نہیں ہوگی، سرداری یہی سے شروع ہے. ایک صلوات بھیجے. شہزادی کی جو سرداری ہے وہ یہی اسی دنیا سے شروع ہے. لہذا یہاں اسی دنیا ہی میں جو جنت جانے کی اہل خواتین ہیں اس کی سردار اسی دنیا ہی میں ہے. لہذا علماء نے فرمایا، جو میں نقل قول کر رہا ہوں، کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی بلند مرتبہ خاتون کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی بلند مرتبہ خاتون کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت تک وہ جنت جانے کی اہل نہیں بن سکتی جب تک اس دنیا ہی میں فاطمہ زہرا کی سرداری کو نہ مان لے. ایک صلوات بھیجے تھوڑی دیر تذکرہ ہے. ایک اور یہ جتنی میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں اقوال وہ سب متفق علیہ ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. یہ تمام حدیث، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا شیعوں کی کتابوں میں صرف ہے. اہل سنت کی بہت معتبر کتابیں جو ہیں ان میں بھی تمام یہ اقوال موجود ہیں. دوسرا قول وہ بھی بہت ہی مشہور ہے اور تمام کتابوں میں ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. عجیب قول ہے واقعی، یہ عجیب سند ہے جو رسول اللہ علیہ ہے. ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب شہزادی فاطمہ زہرا ناراض ہوتی ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اب صاحبان ذوق یہاں بھی ہیں اور جو حضرات سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ صاحبان ذوق ہیں. آپ دیکھیں کہ بندگی کی معراج کیا بتائی گئی ہے عرفاء کی طرف سے، علماء کی طرف سے، حکماء کی طرف سے. جو بندگی کی معراج بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ راضی ہو وہاں بندہ راضی ہو جائے، جہاں پر اللہ ناراض ہو وہاں بندہ ناراض ہو. تو اس کو کہتے ہیں بندگی کی معراج، کہ جہاں اللہ راضی وہاں بندہ راضی، جہاں اللہ ناراض وہاں بندہ ناراض. یہی بندگی کی معراج ہے. مگر رسول اللہ یہ سند نہیں دے رہے ہیں کہ جہاں اللہ راضی ہے وہاں شہزادی فاطمہ زہرا راضی ہیں، جہاں اللہ ناراض ہے وہاں شہزادی فاطمہ زہرا ناراض ہے. بلکہ معاملہ برعکس ہے. معاملہ برعکس ہے. سند یہ ہے کہ جہاں فاطمہ راضی ہیں وہاں اللہ راضی ہے، جہاں فاطمہ زہرا ناراض ہے وہاں اللہ ناراض ہے. لہذا میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ مسلمان بھائی ہمارے جس کو دل چاہے رضی اللہ کہیں ان کا اختیار ہے، جس کو دل چاہے رضی اللہ کہیں. مگر رضی اللہ کیا معنی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جس کو دل چاہے کہے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں. مگر ایک بات ضرور دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں رضی اللہ کہتے وقت کہ فاطمہ زہرا اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. اگر فاطمہ زہرا راضی ہوں گی تو اللہ بھی راضی ہوگا، اگر فاطمہ زہرا ناراض ہے تو اللہ کی رضا نہیں مل سکتی. ایک صلوات بھیجیں. اتنی عظیم سندیں دی ہیں جن کا کوئی تصور نہیں، جہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی. فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو صفات و کمالات رسول میں پائے جاتے ہیں ان سب کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرا، ان سب کا جز ہے فاطمہ زہرا. اگر رسول ہیں تو رسالت کا جز ہیں، اگر نبی ہیں تو نبوت کا جز ہے، اگر صاحب جود و کرم ہیں تو جود و سخاوت و کرم کا جز ہے، اگر صاحب معراج نبوت ہیں تو معراج نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر رحمت للعالمین ہے تو فاطمہ زہرا رحمت کا ٹکڑا ہے. ایک صلوات بھیجے برنامات. نہیں پہنچ سکتا ذہن. میں یہاں پر ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اتنی سندیں شہزادی کو ملی، اتنی سندیں شہزادی کو ملی.
تو اب شہزادی کے لیے مشکل یہ پیدا ہوئی ہے کہ ان کو اس سندوں کو ثابت کرنا ہوگا. نہیں بہت توجہ چاہو گا. فرض کیجئے کہ کچھ مہمان آئے, کوئی صاحب اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے تعلیم دے رہے تھے اور شاگردوں کا پورا مجمع تھا. کہیں باہر سے ایران سے فرض کیجئے کچھ علماء آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک بچے کو شاید بیٹا کھڑے ہو جا, یہ سب سے اچھا شاگرد ہے میرا, یہ سب سے بہترین شاگرد ہے میرا. اب انہوں نے مولانا سے کوئی سوال کیا اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, وہ بالکل اس کو گنگ ہے, کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے, معمولی سوالات کا جواب نہیں دے پایا. تو انہوں نے کہا یہ کون سا اچھا آپ کا شاگرد ہے. تو جب اچھا شاگرد کہہ دیا تو اب ذمہ داری شاگرد کی ہے کہ اپنے کو اچھا ثابت کرے. ایک سلوات بھیجے ارے میرا بیٹا تو حافظ قرآن فر جو پوچھے جہاں سے پوچھے پورا قرآن سنا دے گا. کہا بھیا پڑھو سورہ الحمد, اسی میں اٹک گیا ہو. تب کیا ہوا, انہیں تو کہہ دیا کہ بہترین حافظ ہو یہ وہ ہے, مگر وہ ثابت نہیں کر پایا کہ میں بہترین حافظ ہوں. تو اس کا مطلب ہے جو سند دی جاتی ہے, سند دینے والا تو سند دے دیتا ہے, جس کو سند ملی ہے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سند کو صحیح ثابت کرے. رسول سند پر سند دیے جا رہے ہیں اور شہزادی ہر سند کو صحیح ثابت کرتی چلی جا رہی ہے. ایک سلوات بھیجے عظمت و شرف نہیں ذہن پہنچ سکتا, خاطر ذہن نہیں پہنچ سکتا کہ جو عظمت و شرف شہزادی کو ہے. اسی لیے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق امام معصوم ہیں, امام معصوم ہیں, حجت خدا ہیں, لیکن ان کا قول ہے آج بھی کتابوں میں موجود ہے, علماء پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ پوری کائنات کے لیے ہم حجت ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کے لیے ہم حجت ہیں اور ہمارے لیے حجت ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے. تو جو اماموں کے لیے حجت ہو اس کا مرتبہ, اس کی بلندی, اس کا شرف کیا ہوگا. بس ایک واقعات کرنا چاہتا ہوں شہزادی کے بلندی کے سلسلے میں, ان کے مرتبے کے سلسلے میں, اور وہ بھی تمام تاریخوں میں درج ہے. کوئی متفق علیہ ہے, کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ نہ مانتے ہوں اور دوسرے فرقے والے نہ مانتے ہوں, تسلیم نہ کرتے ہوں. صاحبان فہم تشریف فرما ہے, روایات کہتی ہیں, سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ جب بھی رسول اللہ کسی سفر پر نکلتے تھے, جب رسول اللہ کسی سفر میں نکلتے تھے تو ان کا انداز یہ تھا, تمام سیرت کی کتابوں میں ان کا انداز یہ تھا کہ تمام اپنے اعزاء سے ملاقات کرتے تھے, جو رفقاء سے ملاقات کرتے تھے, اور سب سے آخر میں جا کر کعبے کو بوسہ دیتے تھے, اور کعبے کو بوسہ دینے کے بعد پھر کسی سے ملاقات نہیں ہوتی, سیدھے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے. اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبہ معظمہ جاتے تھے اور کعبے کو بوسہ دیتے تھے, کعبہ معظمہ کو. اس کے بعد پھر کسی اور سے ملاقات ہوتی تھی, پھر کسی عزیز سے, رشتہ دار سے پھر ملتے تھے. یعنی جاتے وقت سب سے آخر میں کعبے کو بوسہ اور واپس آتے وقت سب سے پہلے کعبے کو بوسہ. یہ ہے مکے کی سیرت, یہ ہے مکے میں سیرت. لیکن اب ہجرت ہو گئی, اب رسول اللہ مدینہ منورہ میں ہیں, مدینہ منورہ میں ہیں. تو اب مجھے بتاؤ کہ رسول کی سیرت کیا ہے, کیونکہ اب مدینہ میں تو کعبہ ہے نہیں. توجہ رہے, اب مدینہ میں تو کعبہ ہے نہیں, کعبہ تو مکہ معظمہ میں ہے, مکے میں ہے. اور جب مکے میں سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے آخر میں کعبے کو بوسہ, اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے کعبہ معظمہ کا بوسہ. اب بتاؤ مدینہ میں کیا سیرت ہے, مدینہ منورہ میں رسول کا کیا انداز ہے. تو اب تمام تاریخیں کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کسی سفر پر جب روانہ ہوتے ہیں تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا کی پیشانی کا بوسہ, اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں, پھر کسی اور سے ملاقات ہوتی ہے. صلوات بھیجے
مرتبہ یہ مرتبہ شہزادی کونین ہے. تو اب تصور کیجئے جو اس بلند مرتبہ جو شہزادی ہو، اگر کسی کو سند مل جائے کہ یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ثانیہ فاطمہ زہرا ہے، تو اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کا شرف کیا ہوگا. ایک صلوات بلند آواز. جناب زینب اب ساری قربانیاں جو ہیں کربلا میں اور اسلام کی حفاظت کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ جناب زینب پر آ گئی تھی. لیکن جناب زینب کا معاملہ یہ ہے کہ رگوں میں شہزادی فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے، رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، رسالت کا خون دوڑ رہا ہے. لہذا اگر ان کی یہ قربانیاں ہیں تو کسی کو تعجب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کے رگوں میں شہزادی فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہو تو اس کو تو ایسی قربانیاں دینا ہی ہیں. کہ جس کے رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے تو اس کو تو یہ قربانیاں دینا ہی دینا ہے. جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون آ گیا ہو تو اس کو تو قربانیاں دینا ہی دینا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کربلا میں غیر معصوم خواتین آ گئی ہیں، جو ایسی خواتین بھی جو ہیں جو کچھ لمحے پہلے کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، کسی دوسرے عقیدے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن عجیب کشش ہے کربلا کے میدان میں کہ جو بھی آتا ہے، جو مرد آتا ہے وہ حسین بن جاتا ہے، جو عورت آتی ہے وہ زینب بن جاتی ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا کوئی قربانی میں کمی نہیں کسی کی. امام حسین کی قربانیاں ہوں، چاہے وہ غلام ابو ذر جون کی قربانی ہو، چاہے جناب مسلم ابن مسعود کی قربانی ہو، چاہے وہ جناب حبیب بن مظاہر کی قربانی ہو، اب کسی قربانی میں آپ کو فرق نہیں ملے گا. اور یہی وجہ خواتین میں بھی نظر آ رہی ہے کہ جناب زینب وہ خاتون ہیں کہ جنہیں اپنی پوری نسل کربلا میں قربان کر دی، پوری نسل قربان کر دی. یہ ہے جناب زینب. جناب رباب وہ ہے کہ جنہیں اپنی پوری نسل قربان کر دی. ارے دو ہی اولادیں تو تھی جناب رباب کی، دو ہی تو اولادیں تھی، ایک 4 برس کی سکینہ اور 6 مہینے کا علی اصغر. کوئی زندہ بچا؟ کوئی زندہ رہا؟ نہیں. علی اصغر کربلا کے سپرد ہو گیا، سکینہ زندان شام کے سپرد ہو گئی. تو معلوم جناب رباب وہ ہے کہ جن کی پوری نسل قربان ہو گئی، پوری نسل قربان ہو گئی. اور ایک خاتون وہ ہے کہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس نے بھی اپنی پوری نسل قربان کر دی. اس کے بعد اس کا پھر کوئی نام لیوا بچا نہیں. کون؟ مادر وہب ہے. جناب وہب جس کے لیے روایات بتاتی ہیں کہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. کربلا عجیب جگہ کا نام ہے، عجیب جگہ کا نام ہے جہاں ہر مذہب کا نمائندہ جمع ہو گیا تھا وہاں پر. اور ہر مذہب کا نمائندہ جمع ہوا تھا، اور کس نام پر جمع ہوا تھا؟ موت کے نام پر جمع ہوا تھا. بہت توجہ چاہوں گا، جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی جمع ہوئے تھے موت کے نام پر جمع ہوئے تھے، موت کے نام پر. اگر وہ روایت صحیح ہے کہ یہاں سے ہندو حضرات بھی کربلا پہنچے تھے تو وہاں ہندو بھی موجود تھے، وہاں عیسائی بھی موجود تھے. جناب زہیرقین اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح سے اس کا مطلب ہے ہر مذہب کے لوگ، اور جو جمع ہوئے تھے موت کے نام پر جمع ہوئے تھے. یہ کربلا کے بہترین پیغام ہے. میں چاہتا ہوں یہ پیغام بھی پہنچ جائے اسی دوران. یہ کربلا کے بہترین پیغام ہے کہ کربلا والے موت کے نام پر متحد ہو گئے تو کیا ہم زندگی کے نام پر متحد نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم زندگی کے عنوان پر متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ بہترین پیغام ہے کربلا کا جو میں نے دوران مجلس پیش کیا. ہاں یہ وہب ہے، زوجہ ہے، 17 دن کل ہوئے شادی کو، اور ماں ہے. قافلہ ادھر سے گزرا، جا حسین دشمنوں سے گرے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے. وہب کی ماں دیکھا کوئی مظلوم ہے جو فریاد کر رہا ہے، اما من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. اتنا اثر ہوا ماں کے دل کے اوپر.
اگرچہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اتنا دل میں کچھ ایسا درد تھا حسین کے لہجے میں کہ یہ عیسائی خاتون جو ہے وہ متاثر ہوئی، بیٹے سے کہا جاؤ دیکھو تو کون مظلوم ہے جو اتنی مظلومیت سے فریاد کر رہا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، جا کے دیکھو تو پتہ تو لگاؤ۔ وہب جاتے ہیں اور وہب آ کر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسا حسین ہے جس کو چاروں طرف سے مسلمانوں ہی نے گھیر لیا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہے۔ ماں تڑپ گئی، اے وہب جاؤ اور جا کر اس مظلوم کی مدد کرو، جا کر اس مظلوم کی مدد کرو۔ جناب وہب جاتے ہیں، جا کر میدان جنگ میں امام حسین سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں۔ دشمن نے حملہ کیا اور جناب وہب کی انگلیاں کٹ گئیں، جناب وہب کی انگلیاں کٹ گئیں، انگلیوں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھی، 4 انگلیاں کٹ گئیں، انگلیوں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھی۔ ماں کے پاس پہنچے، ماں نے کہا بھی راضی ہیں آپ؟ میری 4 انگلیاں کٹ چکی ہیں، نصرت امام حسین میں کیا آپ راضی ہیں؟ ماں دیکھیے ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ارے جب تک تجھے زمین پر خاک و خون میں لوٹتا نہیں دیکھوں گی اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ وہب چلے، زوجہ نے دامن پکڑا، زوجہ نے کہا کہ بھائی وہب مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اب عجیب عالم یہ تھا وہب کا کہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھیں۔ اب وہب کرتے تو کیا کرتے؟ تاریخ میں درج ہے کہ جناب وہب نے اپنے دانتوں سے زوجہ کی چادر کو پکڑا اور چاہتے تھے کھینچ کر خیمے کی طرف لے جائے۔ ارے میری غیرت آ رہی ہے، تو اس طرح سے میدان میں آ گئی ہے۔ اس نے زور دے کر دانتوں سے اپنی چادر چھڑا لی۔ اب خطاب کیا وہب نے امام حسین کو، اے آقا حسین آپ عزتوں کے رکھوالے، ارے میری زوجہ سے کہہ دیجئے کہ خیمے کے اندر واپس چلی جائے، مجھے بڑی غیرت آ رہی ہے۔ امام نے آواز دی کہ زوجہ وہب واپس آ جاؤ، عورتوں پر جہاد ساقط ہے۔ اس نے کہا آقا آپ کا حکم سراخوں پر، مگر ایک شرط ہے میری۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا وہب وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، میرے بغیر وہب جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں مالک جنت ہونے کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو نہیں پہنچے گی اس وقت تک وہب جنت پہ داخل نہ ہوں گے۔ یہاں وہب جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرے، اب اس سے صبر نہیں ہو سکا، یہ عمود خیمہ لے کر آتی ہے اور قاتل پر حملہ کرتی ہے۔ اس نے گرد مارا۔ میں کہتا ہوں اے وہب تمہیں جنت کے دروازے پر زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں پڑا۔ ادھر وہب جنت کے دروازے پر پہنچے، ادھر زوجہ کے سر پر گرد پڑتا ہے، یہ زوجہ اپنی قربانی دیتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ بس دارو 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ اب قاتل خنجر لے کر آگے بڑھا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ ماں در خیمہ پہ کھڑی ہوئی پورا منظر دیکھ رہی ہے۔ عزادارو 2 مائیں کربلا کی ایسی ہیں کہ جن کے سامنے قاتلوں نے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا ہے۔ ایک تو مسلم نے اوسجا کی بیوہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کی گردن کاٹی گئی ہے، اور دوسری یہی مادر وہب ہے کہ جن کے سامنے ان کے بیٹے کے گلے پر چھری چلی۔ مادر خیمہ سے منظر دیکھ رہی تھی، ماں کے سامنے خنجر چلتا ہے، وہب کا سر جدا ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ قاتل نے وہ سر ماں کی طرح اچھال دیا۔ عزاداروں مادر وہب دوڑ کر آگے بڑھتی ہیں،
وہب کا سر اپنے آغوش میں لیتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، ارے پیشانی سے خون صاف کرتی ہیں، پیشانی کو بوسہ دیا، رخساروں کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ روایت کہتی ہے کہ پھر سر کو قاتل کی طرف اچھال دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے مادر وہب، آپ کا صبر مثالی ہے، مگر کم از کم آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ بیٹے کا سر اپنے کلیجے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دے دیا، رخساروں کو چوم لیا۔ اے مادر وہب، یہ دیکھ لیجئے کئی منظر، یہ مادر علی اکبر لیلا تو نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا اس ماں کے دل میں حسرت نہ ہوگی کہ مجھے بھی علی اکبر کا سر مل جائے؟ ارے میں بھی ایک بار سینے سے لگا لوں، ایک بار پیشانی کو بوسہ دے دوں۔ مگر کربلا سے کوفے، ارے کوفے سے شام، سر علی اکبر نو کے نیزہ کے اوپر میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں۔ اے شہزادی، اگر آپ کو اپنے بچے کا سر مل بھی جاتا تو آپ آغوش پہ لیتی کیسے؟ ارے پورے راستے ہاتھ پسے گردن سے بدھے ہوئے، ماں کے دل میں حسرت ہی رہ گئی، میرے بچے کا سر ایک بار مجھے مل جائے، میں سینے سے لگا لوں، پیشانی کا بوسہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جو بانیان مجلس ہیں، ان کو جو مرحومین ہیں ان کی روحوں کو، جو حاضرین مجلس ہیں جو ان کے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو، اور جملہ مومن و مومنات کی روحوں کو سارے ثواب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Ya Hussein, 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 Ya السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکہ وعلا الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکہ وعلا سائر الشہداء المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس شموس، یا انیس النفوس، یا ایہا المطفون بغض طوس، یا ابا الحسن، یا علی ابن مسردہ، روح لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ امام الانس والجان، عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من عوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔